بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے ہم اللہ رب العزت کے پاک نام سے آغاز کرتے ہیں آج کی کلاس کا۔ وہی اللہ جو ہمیں قرآن جیسی عظیم نعمت عطا فرمانے والا ہے، وہی اللہ رب العالمین جو ہمیں سیکھنے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دیتا ہے۔ ہم دل کی گہرائیوں سے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں اور اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں ایک مرتبہ پھر قرآن کے سائے میں جمع ہونے کا موقع عطا فرمایا اور تمام چیزوں کو اس کام کے ہونے کا حکم دیا۔ اس کے بعد ہم درود و سلام پیش کرتے ہیں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ آپ پر یہ قرآن نازل ہوا اور آپ نے ہمیں قرآن کے ساتھ جینے کا سلیقہ سکھایا۔ اما بعد، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام حاضرین محفل کو دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید۔ آپ سب کا بے حد شکریہ کہ آپ اپنا قیمتی وقت نکال کر مطالعہ قرآن جیسی بابرکت محفل میں شریک ہوئے۔ خاص طور پر ان احباب کا شکریہ جو تسلسل کے ساتھ اس سفر قرآن کا حصہ بنے ہوئے ہیں۔ اللہ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ معزز سامعین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، الحمدللہ ہم چیپٹر نمبر 15 میں داخل ہو چکے ہیں اور اس چیپٹر میں ہم سورہ حج کی آخری آیات 73 سے لے کر 78 کور کر رہے ہیں۔ کل کی کلاس میں ہم نے آیت نمبر 73 کا تفصیلی مطالعہ کیا تھا اور پھر اس آیات سے نکلنے والے نکات کو سمجھتے ہوئے اس کا باقاعدہ اختتام کیا گیا تھا، یعنی کہ کنکلوژن کیا گیا تھا۔ مطالعہ قرآن کلاس کا ہمارا ایک خاص اور خوبصورت طریقہ رہا ہے ہمیشہ سے کہ سب سے پہلے ہم تمام شرکا جتنے بھی اسٹوڈینٹس موجود ہوتے ہیں، ٹیچرس موجود ہوتے ہیں، ان کی آراء سنتے ہیں، ان کی بات سنتے ہیں، ان کی باتوں کو، سوچوں کو اور نکات کو اہمیت دیتے ہیں، یعنی کہ تمام نقطوں کو، اور پھر ان سب باتوں کو سمیٹ کر آیات سے نکلنے والے پیغام کو کنکلوژن کی شکل میں پیش کیا جاتا ہے۔ الحمدللہ یہ ذمہ داری ہمارے بھائی مواحد بخوبی انجام دیتے ہیں۔ اللہ ان کی اس کاوش کو قبول فرمائے۔ آج کی کلاس میں انشاءاللہ ہم آیت نمبر 74 کی کنکلوژن پر بات کریں گے، جبکہ باقی آیات پر ہمارا مطالعہ آئندہ کلاسز میں جاری رہے گا۔ آج کی آیات ہمیں اللہ کی عظمت، انسان کی حقیقت اور عبادت کے اصل مقصد کی طرف ہمیں متوجہ کراتی ہے۔ اس لیے گزارش ہے آپ سب سے دل سے میری کہ دل اور ذہن کے ساتھ اس مطالعے میں شریک رہیں۔ آخر میں یہی کہنا چاہوں گی کہ قرآن صرف پڑھنے کی کتاب نہیں ہے، بلکہ سمجھنے، سوچنے اور اپنی زندگی میں اتارنے کی کتاب ہے۔ آئیے آج کی کلاس میں ہم سب سیکھنے والے بھی بنے اور سوچنے والے بھی بنے اور عمل کا عزم کرنے والے بھی۔ اللہ تعالی ہم سب کی اس یہاں بیٹھنے کو قبول فرمائے، ہمیں قرآن کا سچا فہم عطا فرمائے اور ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے جو قرآن کے ساتھ جیتے ہیں۔ شروع کرتے ہیں آج کی کلاس ان تمام ترجموں کے ساتھ۔ سورہ حج آیت نمبر 73۔ لوگوں، ایک مثال دی جاتی ہے، غور سے سنو۔ جن معبودوں کو تم خدا کو چھوڑ کر پکارتے ہو، وہ سب مل کر ایک مکھی بھی پیدا کرنا چاہیں تو نہیں کر سکتے، بلکہ اگر مکھی ان سے کوئی چیز چھین لے جائے تو وہ اسے چھڑا بھی نہیں سکتے۔ مدد چاہنے والے بھی کمزور اور جن سے مدد چاہی جاتی ہے وہ بھی کمزور۔ ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی قدر ہی نہ پہچانی جیسا کہ اس کے پہچاننے کا حق ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ قوت اور عزت والا تو اللہ ہی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ اپنے حکموں کو بھیجنے کے لیے فرشتوں میں سے بھی پیغام پہنچانے والوں کو چنتا ہے، اور انسانوں میں سے بھی وہ سب کچھ سننے اور دیکھنے والا ہے۔ جو کچھ ان کے سامنے ہے اسے بھی وہ جانتا ہے، اور جو کچھ ان سے اوجھل ہے اس کو بھی وہ جانتا ہے، اور سارے معاملے اسی کی طرف پلٹتے ہیں۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، رکوع اور سجدہ کرو، اپنے رب کی پابندی کرو اور نیک کام کرو، شاید کہ تم کو کامیابی نصیب ہو۔ اللہ کی راہ میں جہاد کرو جیسا کہ جہاد کرنے کا حق ہے۔ اس نے تمہیں اپنے کام کے لیے چن لیا ہے اور دین میں تم پر کوئی تنگی نہیں رکھی۔ قائم ہو جاؤ اپنے باپ ابراہیم کی ملت پر۔ اللہ نے پہلے بھی تمہارا نام مسلم رکھا تھا اور اس قرآن میں بھی تمہارا یہی نام ہے، تاکہ رسول تم پر گواہ ہو اور تم لوگوں پر گواہ۔ تو نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو اور اللہ سے جڑ جاؤ۔
وہ ہے تمہارا سرپرست، بہت ہی اچھا ہے وہ سرپرست اور بہت ہی اچھا ہے وہ مددگار۔ تو آئیے آج کی کلاس کا آغاز کرتے ہیں آیت نمبر 74 کے کنکلوژن کے ساتھ۔ میں گزارش کروں گی بھائی مواحد سے کہ وہ پلیز آئے اور کلاس کو آگے کنٹینیو کریں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الامین حسبنا اللہ ونعم الوکیل رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہمارا جو کنکلوژن تھا کل وہ آیت نمبر 73 پر ہی ہو پایا تھا، انشاءاللہ اسی کے آگے ہم آج کی آیتوں پہ آگے وہ کنکلوژن کریں گے۔ شروع کی جو 4 آیتیں ہیں سورہ حج کی، یہ تمام انسانوں کو اللہ تعالیٰ کی بندگی کی یعنی ایمان کی دعوت دیتی ہیں کہ وہ ایمان لے کر آئیں اللہ پر، رسولوں پر، آخرت پر۔ ایمان کی دعوت ہے، اور آخر کی جو 2 آیت ہیں وہ ان لوگوں کے لیے دعوت ہے جو ایمان لے کر آ گئے ہیں، اب انہیں عمل کی دعوت دی جاتی ہے کہ ان کو کیا عمل کرنے ہیں۔ جیسا کہ آیت نمبر 73 میں اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ مثال کے ذریعے اپنی بندگی کی دعوت اللہ تعالیٰ نے دی تھی کہ لوگوں ایک مثال دی جاتی ہے، غور سے سنو، جن معبودوں کو تم اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہو وہ سب مل کر ایک مکھی بھی پیدا کرنا چاہیں تو نہیں کر سکتے، بلکہ اگر مکھی ان سے کوئی چیز وہ چھین لے جائے تو وہ اسے چھڑا بھی نہیں سکتے۔ مدد چاہنے والے بھی کمزور اور جن سے مدد چاہی جاتی ہے وہ بھی کمزور۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مثال کے ذریعے بتا دیا کہ جن معبودوں کو اللہ کو چھوڑ کر آپ پکار رہے ہیں ان کی کمزوری کا عالم کیا ہے۔ وہ اتنے کمزور ہیں کہ ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے، سب کے سب مل کر۔ یہاں تک کہ اگر مکھی ان سے کوئی چیز چھین لے جائے تو وہ اس کو چھڑانے کی بھی طاقت نہیں رکھتے۔ اور مدد چاہنے والے بھی کمزور، یعنی مدد چاہنے والا وہ اس لیے کمزور کہ وہ اپنی حاجت پوری کرنے کے لیے اگر کسی بڑے دربار پہ جاتا تو کوئی قابل قدر چیز تھی، لیکن وہ ایسے لوگوں کے پاس گیا اپنی حاجت پوری وہ کرنے کے لیے، ایسے بتوں کے پاس گیا جو ایک مکھی بھی پیدا کرنے کی طاقت اپنے اندر نہیں رکھتے، تو اس کی ضرورتیں کہاں سے پوری کریں گے؟ یعنی وہ مدد چاہنے والا اس لیے کمزور ہے، اور جن سے مدد چاہی جاتی ہے وہ بھی کمزور ہیں، کیونکہ ان کے اندر کوئی طاقت نہیں ہے کہ وہ ایک مکھی ان سے اگر کوئی چیز چھین لے جائے تو اس کو وہ چھڑا بھی سکیں۔ پھر آیت نمبر 74 میں اللہ تعالیٰ نے کہا ان لوگوں نے اللہ کی قدر ہی نہ پہچانی جیسا کہ اس کے پہچاننے کا حق ہے، سچ تو یہ ہے کہ قوت اور عزت والا تو اللہ ہی ہے۔ آیت نمبر 74 آپ کی اسکرین کے سامنے ہے کہ ان لوگوں نے اللہ کی قدر ہی نہ پہچانی۔ در حقیقت یہ ہے کہ آیت نمبر 73 میں جو اللہ تعالیٰ نے بندگی کی دعوت دی کہ انسانوں کا یہ حال ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر وہ غیر اللہ کو پکارتے ہیں، غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، ان کی بندگی کرتے ہیں، اور ایسے معبود جو ایسے ان کے جھوٹے خدا ہیں، ایسے جھوٹے ان کے معبود ہیں، ان کی بندگی کرتے ہیں کہ وہ اتنے کمزور ہیں، ان کی کمزوری کا عالم یہ ہے، اور اللہ کو یہ چھوڑ دیتے ہیں۔ اور اس لیے اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 74 میں ایک فقوہ کیا ہے کہ ان لوگوں نے یعنی تمام انسان جو ہیں دنیا میں جو شرک کرتے ہیں، انہوں نے اللہ تعالیٰ کی قدر ہی نہ پہچانی۔ حقیقت میں انہوں نے اللہ تعالیٰ کو ہی نہیں پہچانا کہ وہ کیا ذات ہے، اس کی شان کیا ہے، اس کے مقابلے میں کوئی نہیں ہے، اس کے جیسا کوئی نہیں ہے، وہ ہر کسی سے محتاج ہے، وہ بے نیاز ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں، سب اس کے محتاج ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر شکوہ کیا انسانوں سے کہ تم نے اللہ تعالیٰ کی وہ قدر ہی نہ پہچانی، اور پھر اس آیت میں کہا جیسا کہ اس کے پہچاننے کا حق تھا، جیسا کہ اس کے پہچاننے کا حق ہے، تم نے پہچانا ہی نہیں ابھی تک اللہ تعالیٰ کو، تبھی تو آپ اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کو پکارتے ہیں۔ یہ در حقیقت میں مشرکانہ جو عقیدہ تھا وہ یہ تھا، جو کہ میں نے کل بھی بتایا تھا، وہ یہ کہتے تھے یہ جو بت ہیں یہ جو اللہ کے نیک بندے ہیں جن کو ہم پکارتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے یہاں ہمارے سفارشی ہیں، یہ میڈیٹر ہیں، یہ اللہ تعالیٰ تک ہماری رسائی کراتے ہیں، اللہ تعالیٰ تک ہماری سفارش پہنچاتے ہیں، ہماری بات پہنچاتے ہیں، تو یہ بیچ کے میڈیٹر ہیں۔ ہم تو ناپاک لوگ ہیں، ہم گنہگار ہیں، یہ بڑے نیک ہیں، صالح ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ کے حضور ان کی چلتی ہے، ہماری اتنی نہیں چل پاتی، اور اس لیے ہم ان سے کہتے ہیں اور یہ اللہ تعالیٰ سے کہہ دیتے ہیں اور ہمارا کام بن جاتا ہے۔ یہ ان کا شرک تھا جو اللہ تعالیٰ نے وہاں پر ہمیں بتایا تھا۔ اس لیے یہ لوگ غیر اللہ کو پکارتے ہیں، جو کہ مشرکین اپنے جو عمل تھا، اپنا جو شرک تھا ان کا، اس کی توجیہ وہ ایسے کیا کرتے تھے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ تم نے بھی اللہ کی قدر ہی نہ پہچانی جیسے کہ اس کے پہچاننے کا حق تھا، کہ آپ سمجھتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کو کسی میڈیٹر کی ضرورت ہے، کوئی بیچ میں ہونا چاہیے، کوئی سفارش کرنے والا ہونا چاہیے، تبھی وہ آپ کی سنے گا۔ ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں
सूरह बकरा आयत नंबर 186 में अल्लाह ताला ने कहा है कि और ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने नबी के जरिए लोगों से ये बात कहलवा दिए सूरह बकरा में कि मेरे बंदे अगर तुमसे मेरे बारे में पूछें, यानी मेरे जो बंदे हैं जिनको मैंने पैदा किया है, तुमसे अगर मेरे बारे में आप पूछें, मेरे बारे में अगर कोई सवाल करें कि अल्लाह ताला के बारे में, तो उन्हें बता दो कि मैं उनसे करीब ही हूँ और पुकारने वाला जब मुझे पुकारता है तो मैं उसकी पुकार सुनता हूँ और जवाब देता हूँ। तो उन्हें चाहिए कि मेरी पुकार पर लब्बैक कहें और मुझ पर ईमान लाएं। ये बात तुम उन्हें सुना दो, शायद कि वो सीधा रास्ता पाले। ये है हकीकत बात। अल्लाह ताला अपने नबी के ज़रिए ये बात हम तक अल्लाह ताला ने पहुँचाई है कि जब अल्लाह ताला के मुताल्लिक आपसे सवाल किया जाए तो आप कह दो कि अल्लाह ताला तो बंदों के करीब ही है। आप कह रहे हो मीडिएटर की ज़रूरत है, अल्लाह ताला कह रहा है कि वो आपके करीब है और सिर्फ़ करीब नहीं है, पुकारने वाला जब उन्हें पुकारता है, अल्लाह ताला को पुकारता है, तो अल्लाह ताला उसकी पुकार सुनता है और उसका जवाब भी देता है। सिर्फ पुकार को सुनता ही नहीं है, हम कोई दुआ कर रहे हैं तो अल्लाह ताला सिर्फ उसको सुनता ही नहीं है, बल्कि उसका जवाब भी देता है। अल्लाह ताला का जो जवाब है वो 3 कंडीशन में हमारे पास आता है। 3 कंडीशन होती हैं अल्लाह ताला के जवाब की। हमें ढूँढना पड़ता है कि अल्लाह ताला ने इस दुआ का हमें क्या जवाब दिया है। लेकिन अल्लाह ताला जवाब ज़रूर देता है हर दुआ का, जो भी बंदा माँगता है। तो फिर अल्लाह ताला ने कहा कि फिर उन्हें चाहिए कि मेरी बात पर लब्बैक कहें और मुझ पर ईमान लाएँ और ये बात तुम उन्हें सुना दो, शायद कि वो सीधा रास्ता पा लें, शायद कि वो सीधे रास्ते पे आ जाएँ। ये बात सुनकर कि अल्लाह ताला उनसे इतना करीब है, उसे किसी मीडिएटर की ज़रूरत नहीं है। कुरान में अल्लाह ताला ने दूसरी जगह एक बात और कही है, अल्लाह ताला तुम्हारी सेहरग से भी ज़्यादा करीब है। यानी जो गर्दन में एक रग होती है जिसके कटने के बाद इंसान की या किसी भी जानदार की जान निकल जाती है, उससे भी ज़्यादा करीब है। अल्लाह ताला को आपके दिल की वो बातें भी पता हैं जो आपको नहीं पता हैं। अल्लाह ताला आपके आपके फ्यूचर से भी वाकिफ़ है, अल्लाह ताला आपके पास्ट से भी वाकिफ़ है। तो उसको किस चीज़ का नहीं पता आपको? तो अल्लाह ताला की कद्र पहचानो, वो क्या उसका अल्लाह ताला का मर्तबा है, क्या उसकी शान है, उसको पहचानो। अल्लाह ताला की कद्र करो, जैसा कि उसकी वो कद्र करने का हक है। तो सूरह बकरा की आयत नंबर 186 जो है ना, ये तमाम जो सिफ़ारिशी वाले अकीदे हैं कि हमारी अल्लाह ताला नहीं सुनता, इनकी अर्ज़ी के ज़रिए अल्लाह ताला सुनेगा, इनका सबका कि सबको यहाँ वो जड़ से उखाड़ के फेंक देती है इनके अकीदे को, इनके झूठे अकीदे को बनाए हुए। इस आयत में अल्लाह ताला ने साफ कहा और अपने नबी के ज़रिए कहा कि मेरे मुतालिक बंदे मुझसे पूछें, आपसे पूछें तो उन्हें जवाब दे दो कि मैं उनके करीब ही हूँ, दूर नहीं है अल्लाह ताला हमसे, करीब है हमारे। हमारी पुकार को सुनता है, उसका जवाब भी देता है। अल्लाह ताला के जो जवाब आते हैं वो सही बुखारी और सही मुस्लिम में हदीस है कि अल्लाह ताला अपने बंदे की दुआ को कभी रद्द नहीं करता। उसको 3 कंडीशन में वो पूरा करता है। 3 जवाब अल्लाह ताला अपने बंदे की दुआ के देता है। पहला जवाब, जो बंदे ने कोई भी जायज़ दुआ माँगी है, उसको अल्लाह ताला एज़ इट इज़ यानी सेम टू सेम जो दुआ माँगी गई है, उसको पूरा कर देता है। उसको पूरा कर देता है सेम टू सेम। तो एक जवाब आया उस दुआ की कबूलियत में। दूसरा जवाब, अल्लाह ताला जानता है कि ये काम अभी इसके लिए इसकी मसलियत में नहीं है, इसको पता है लेकिन अल्लाह ताला को फ्यूचर का पता है इसलिए अल्लाह ताला उसको एज़ इट इज़ नहीं देता, क्योंकि अल्लाह ताला की मसलियत कुछ और होती है या अल्लाह ताला अपने बंदे को आज़माना चाहता है। आज़माइश के लिए हम दुनिया में आए हैं। इसके तहत अल्लाह ताला उसकी एज़ इट इज़ दुआ तो कबूल नहीं करता वो, क्योंकि अल्लाह ताला की मसलियत है उसको हम नहीं समझ सकते। तो एज़ इट इज़ तो कबूल नहीं करता, उसको उस पर जो कोई आफ़त आने वाली होती है, उस आफ़त को टाल देता है। तो एक कबूलियत की दूसरी कंडीशन ये हुई कि एज़ इट इज़ कबूल ना करके उस पे कोई परेशानी, आफ़त आने वाली है, अल्लाह ताला उसको टाल देता है। तीसरी कंडीशन भी है कि अल्लाह ताला उस दुआ को दुनिया में किसी मसलहत के तहत उसको एज़ इट इज़ नहीं देता, उसको आखिरत के लिए उठा के रख लेता है कि इसका अज़्र मैं अपने बंदे को आखिरत में दूँगा। और उसी हदीस में है कि जब बंदा अपने नामाए-अमाल जो उसका अमालनामा होगा उसके अंदर जब वो नेकियों के अंबार देखेगा कि तमाम नेकियाँ उसकी लिखी हुई हैं और उसका अमल कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, बंदे ने अमल कुछ भी नहीं किया। ऐसा जब वो देखेगा तो फरिश्तों से वो पूछेगा ये मेरी किस चीज़ की नेकियाँ हैं? तो फिर उसको जवाब दिया जाएगा, ये वो नेकियाँ हैं जो आपने अल्लाह ताला से दुआ की थी और अल्लाह ताला ने उस दुआ को आपके लिए आखिरत के लिए उठाकर रख लिया था।
یہ ان کا عذر ہے، تو بندہ حیران ہوگا کہ میری دعاؤں کا اتنا عذر ملا۔ اور پتہ ہے وہ بندہ پھر کیا تمنا کرے گا، اے اللہ تعالیٰ دنیا میں تو میری کوئی دعا، یعنی جتنی بھی دعا تو نے قبول کری نا انہیں بھی قبول نہ کرتا، اتنا عذر ملنے والا ہے تو سب کو ہی اٹھا کے رکھ لیتا۔ یہ ہے دعا کی اہمیت۔ بندے کہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہماری پوری نہیں ہوتی، وہاں کہے گا کہ اللہ قبول ہی نہیں کرتا، تو اتنا عذر دینے والا تھا قبول ہی نہیں کرتا۔ 4 سال سے اللہ سے اولاد مانگ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے نہیں دی، لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے قبول کر کے دے دی۔ تو یہ ہے اصل بات۔ وہاں جا کے کہ بندہ اس کا الٹا کہے گا، ایک بھی دعا قبول نہ کرتا، سب کی سب آخرت کے لیے اٹھا کے رکھ لیتا، تو اس کے فری میں درجات بڑھتے۔ یعنی دعا ایک ایسی عبادت ہے جو بندہ اگر اللہ تعالیٰ سے مسلسل اگر کرتا جائے تو وہ اپنے درجات بلند کرتا ہے۔ اپنا جو اعمال نامہ اس کو دیا جائے گا اس کے دائیں ہاتھ میں، اگر وہ نیک ہوگا تو اس کے اندر وہ اضافہ کر رہا ہے۔ تو دعا کو ایک ایز اے ٹول ایک مومن استعمال کرتا ہے، چاہے وہ خوش حال ہو چاہے وہ دکھی حال میں ہو، وہ ہر کنڈیشن میں اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس کے قریب ہے، اس کی سیرت سے بھی زیادہ قریب ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی پکار کو سنتا بھی ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے حال کو دیکھتا بھی ہے، اللہ تعالیٰ کو پتہ بھی ہے میرے بندے پہ کیا پریشانیاں ہیں، کیا آزمائشیں ہیں۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بندے پہ اتنی آزمائشیں ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ بندہ کچھ کہتا نہیں ہے، صرف ہاتھ اٹھا دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ دلوں کے حال جانتا ہے۔ ہاتھ اٹھا کے بندہ صرف رو دیتا ہے، اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ میرے بندے کے دل میں کیا ہے، کیوں پریشان ہے میرا بندہ۔ وہ بھی دعا ہے، جو بندہ اللہ تعالیٰ کے حضور میں ہاتھ اٹھاتا ہے اور منہ سے کچھ نہیں کہتا، لیکن اس کا دل سب کچھ کہہ دیتا ہے، آنکھوں سے صرف اس کے آنسو ہوتے ہیں۔ تو یہ بھی ایک کنڈیشن ہے، بندہ دعا مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اس کا بھی جواب دیتا ہے کہ میرے بندے پریشان نہ ہو، بڑا عذر لکھا ہے تیرے لیے، ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ مشکلات آئیں گی آپ کے اوپر، تو اس کے بعد آسانیاں بھی ضرور آئیں گی، ہر مشکل کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے آسانی رکھی ہے۔ تو یہ رول ہمیں نہیں بھولنے چاہیے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہمیں رول دیے ہیں، اور ان کو ہم گولڈن رول کہہ سکتے ہیں۔ ان رول کو، جو قرآن کے رول ہیں، ان کو اگر ہم نے یاد کر لیا، اپنی لائف میں ان کو امپلیمنٹ کر لیا، ان رول کے اکارڈنگ ہم نے زندگی گزار لی، تو ہمیں کوئی پریشانی، کوئی مصیبت، ہم کسی سے بھی گھبرا نہیں سکتے زندگی میں، کیونکہ یہ رول ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ ہر مشکل کے ساتھ اللہ تعالیٰ آسانیاں بھی رکھتا ہے، ہر آزمائش کے بعد اللہ تعالیٰ اس کو نوازتا بھی ہے۔ تو یہ چیزیں ہیں، ہمیں خیال رکھنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کی ہمیں قدر پہچاننی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہے کیا چیز، اس کی شان کیا ہے، اور تمام کے تمام انسان مل کر اللہ تعالیٰ کے، جو تمام انسانوں میں جو سب سے نیک اور پرہیزگار شخص ہے، سب اس کی طرح ہو جائے نا، تو بھی اللہ تعالیٰ کی سلطنت میں کچھ اضافہ نہیں کر سکتے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اور تمام کے تمام انسان مل کر انسانوں میں سے جو سب سے، جو گنہگار شخص ہے، جو فاجر ہے، جو فاسق ہے، اس کے جیسے ہو جائیں، تو بھی اللہ تعالیٰ کی سلطنت میں سے کچھ گھٹا نہیں سکتے، یعنی کسی میں کوئی اختیار نہیں۔ تمام کے تمام انسان مل کر اور جن مل کر تمہیں کوئی نقصان پہنچانا چاہیں، نہیں پہنچا سکتے جب تک اللہ تعالیٰ نہ چاہے، جب تک اللہ تعالیٰ کی اس میں رضامندی نہ ہو، جب تک اللہ تعالیٰ کی اس میں اجازت نہ ہو۔ کوئی انسان، کوئی شے، کوئی جنات، کوئی پاور، کوئی بھی آپ کو کچھ نہیں پہنچا سکتا، نہ تکلیف، نہ نقصان، نہ فائدہ، جب تک اللہ تعالیٰ کی اس میں اجازت نہ ہو۔ تو یہ ہے اللہ تعالیٰ کی قدر، یہ ہمیں پہچاننی ہے، ہمیں اپنے رب کو پہچاننا ہے کہ وہ ہے کیا چیز، جس کا مددگار اللہ تعالیٰ ہو، جس کا پشت پناہ اللہ تعالیٰ ہو، کیا وہ کسی سے خوف کھائے گا پوری دنیا میں؟ وہ حق بولنے میں نہیں ڈرے گا، چاہے اس کی جان حاضر ہو۔ وہ اپنی جان دینا اللہ تعالیٰ کی راہ میں، تو اس کو مطلب کہ بہترین انعام سمجھے گا، بہترین موت ہے۔ اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ جس نے اپنی زندگی میں شہادت کی تمنا ہی نہ مطلب نہ کی، اس کے دل میں یہ تمنا ہی نہیں آئی کہ میں اللہ تعالیٰ کی راہ میں شہید ہوں، تو وہ منافقت کی ایک شاخ پہ مرا، ایک برانچ پہ مرا، وہ مومن نہیں مرا۔ تو یہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی قدر ہمیں پہچاننی ہے، اور اس میں یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدر ایسی پہچاننی جیسے کہ اس کے پہچاننے کا حق ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے کچھ ہم پر حق ہے، ایک حق ہے جو کہ سب سے بڑا ہے اللہ تعالیٰ کا ہم پر، وہ ہمیں ملتا ہے صحیح بخاری میں، حدیث ہے 2856 نمبر پہ ہمیں حدیث ملتی ہے، جس میں اللہ کے رسول
صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار وہ گدھے پر سوار تھے اور ان کے ساتھ ایک صحابی تھے معاذ ابن جبل، جن کو یمن کا گورنر بنا کر بھی اللہ کے رسول نے بھیجا تھا۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بیٹھے ہوئے تھے، اور اس گدھے کا نام بھی آتا ہے روایتوں میں کہ افیر اس کا نام تھا، گدھے کا نام بھی افیر تھا۔ اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ ابن جبل سے یہ بات کہی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے معاذ، کیا تمہیں معلوم ہے اللہ تعالیٰ کا حق اپنے بندوں پر کیا ہے؟ کیا تمہیں پتا ہے اللہ تعالیٰ کا حق اپنے بندوں پر کیا ہے؟ یعنی ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ کا حق کیا ہے جو ہمیں ادا کرنا چاہیے، کیا ہے وہ حق؟ اور پھر اللہ کے رسول نے کہا، اور بندوں کا حق اللہ تعالیٰ پر کیا ہے؟ یعنی بندوں کے بھی کچھ حق ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ پر ہے۔ ایک حق تو اللہ تعالیٰ کا ہے جو بندوں کو ادا کرنا ہے، اور ایک حق بندوں کے ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ کو ادا کرنا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ سے یہ پوچھا، جیسا کہ زیادہ تر صحابی یہی کہتے تھے کہ اللہ اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ اسٹریٹجی تھی کہ کوشچن آنسر کی فارم میں کوئی بات وہ سکھایا کرتے تھے تاکہ ان کے ذہن میں فٹ ہو جائے، پہلے وہ انسان خود غور و فکر کرے کہ ہاں کیا بات کہہ دی۔ تو حضرت معاذ نے بھی عام صحابہ کے جو معمول تھے انہی کی طرح یہ بات کہی، یہ جملہ کہا، اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں، یعنی آ، اللہ جانتا ہے یا اللہ کے رسول بہتر جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ہم پر کیا حق ہے اور ہمارا اللہ تعالیٰ پر کیا حق ہے۔ تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بتایا کہ اللہ کا حق اپنے بندوں پر یہ ہے کہ وہ اس کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کا حق ہر بندے پر، ہر انسان پر، کہ وہ صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے، کوئی شرک نہ کرے۔ یہ حق ہے اللہ تعالیٰ کا ہر انسان پہ، جس کو ادا کرنا ہے۔ اس کو ادا کرنا ہر انسان کی ذمہ داری ہے، ہر انسان کی ذمہ داری ہے۔ اللہ کے بندے تو سبھی ہیں، یہ کافر بھی اللہ کے بندے ہیں، یہ اس حق کو ادا نہیں کر رہے ہیں۔ جو مسلمان ہو گیا وہ اس حق کو ادا کرنے کے ٹریک پہ چڑھ چکا ہے۔ تو صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا، یہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بندوں کا حق بتایا کہ بندوں کا وہ کیا حق ہے جو اللہ تعالیٰ پر ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اور بندوں کا حق اللہ تعالیٰ پر یہ ہے کہ جو بندہ اللہ کے ساتھ وہ کسی کو شریک نہ ٹھہراتا ہو، اللہ اسے عذاب نہ دے۔ اللہ تعالیٰ کا ہم پر کیا حق تھا؟ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، اور بدلے میں اللہ تعالیٰ کا ہم پر کیا حق ہے کہ جب ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہے ہیں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرا رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کا بھی یہ حق ہے، بندوں کا بھی یہ حق ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر ان کو عذاب نہ دے، پھر اللہ تعالیٰ ان کو عذاب نہیں دے گا جہنم کا۔ تو یہ حق اللہ تعالیٰ کا ہے، تو اللہ تعالیٰ تو اپنے حق کو بخوبی انجام دے گا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ تو اپنے جو بندوں کے حق ہیں ان کو اس میں تو کہ ظلم نہیں کرے گا، کسی بندے کے حق تو نہیں مارے گا۔ تو بس ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کا حق نہ مار دیں۔ ہم اللہ تعالیٰ کا جو حق ہے، جو بندگی ہے، جو عبادت ہے، وہ صرف اللہ تعالیٰ کی کرنی ہے۔ اس میں ہم نے کسی اور کی بندگی، کسی اور کی عبادت کر دی، ہم نے اللہ تعالیٰ کا حق مار دیا۔ اب یہ دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کل میں نے حدیث بتائی تھی کہ دعا ہی عبادت ہے، دعا عبادت کا حاصل ہے، نچوڑ ہے، مغز ہے۔ تو دعا ایک عبادت ہے، تو دعا مانگنا کس کا حق ہے؟ عبادت کس کی کرنی ہے؟ اللہ کی۔ تو دعا صرف وہ اللہ تعالیٰ سے مانگی جائے۔ اگر اللہ کے علاوہ آپ کسی اور سے دعا مانگ رہے ہیں، آپ نے اللہ تعالیٰ کا حق مار دیا۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ آپ نے اللہ تعالیٰ کا حق مار دیا، آپ نے عبادت اللہ تعالیٰ کی نہیں کی، آپ نے عبادت کسی اور کی کر دی۔ تو اللہ تعالیٰ کا بھی جو بندوں کے حق ہیں اللہ تعالیٰ پر، وہ پھر رسپانسبلٹی نہیں آتی کہ وہ ان کو عذاب نہ دے، پھر ان کو عذاب دے گا اللہ تعالیٰ جہنم کا۔ اور اگر ہم صرف ہر پریشانی میں صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، اسی کو پکاریں، اسی سے دعائیں کریں، تو اللہ تعالیٰ بھی ہم کو عذاب نہیں دے گا۔ یہ حق ہے بندوں کا اللہ تعالیٰ کے اوپر، اور اللہ تعالیٰ بھی پھر ان کو عذاب نہیں دے گا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، اللہ تعالیٰ کی بندگی کریں، غیب میں مدد کے لیے صرف اللہ تعالیٰ کو ہی پکاریں، اور اس کے ساتھ کسی کو ہم شریک نہ وہ کریں۔ عبادت کو ہم سمجھ لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کو انسان کی وہ تمام انسانوں کی جو زندگی کا مقصد ہے وہ بتایا ہے کہ ہم نے انسانوں اور جنوں کو صرف اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری عبادت کریں۔
وہ میری عبادت کریں۔ سورہ جاریات میں اللہ تعالیٰ نے بتایا، آیت نمبر 56 ہے کہ ہم نے انسانوں اور جنوں کو صرف اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری عبادت کریں۔ اب ہمیں پیدا کرنے کا جو مقصد ہے، انسانوں کو بنانے کا جو مقصد ہے، وہ ہے صرف اللہ تعالیٰ کی ہم عبادت کریں۔ اب عبادت کا مفہوم ہم نے غلط سمجھ لیا، بڑے ہم مطلب کہ شارٹ وہ سائٹڈ ہو چکے ہیں، اور بڑا ہی چھوٹا ہم نے محدود اس کا مفہوم کر لیا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ جو بندہ عبادت کی نماز پڑھ رہا ہے، روزے رکھ رہا ہے، حج کر رہا ہے، اور اللہ اللہ کا ذکر کر رہا ہے، وہی عبادت کر رہا ہے، اس کے علاوہ باقی سب بندے عبادت نہیں کرتے، وہ اسی کو عبادت مطلب سمجھتا ہے۔ اگر صرف عبادت کے مفہوم میں حج، روزہ، نماز، زکوٰۃ ہی اگر داخل ہوتے تو باقی جو معاملات ہیں اس کا مطلب وہ عبادت نہیں ہے۔ جبکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے انسانوں اور جنوں کو پیدا ہی صرف عبادت کے لیے کیا ہے، تو اس کا مطلب ہمیں عبادت کے سوا کوئی دوسرا کام کرنا ہی نہیں ہے۔ اب ایک بندے کو بھائی روزی روٹی بھی کمانی ہوتی ہے، فیملی بھی آگے بڑھانی ہے، گھر پہ بھی ٹائم دینا ہے، والدین کی بھی خدمت کرنی ہے، تو کیا یہ عبادت میں مطلب داخل نہیں ہے؟ اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اپنے عبادت کے سوا کسی اور کام کے لیے پیدا نہیں کیا، تو یہ کام بھی تو کرنا ضروری ہے۔ تو یہ کام عبادت ہے یا نہیں ہے؟ بالکل عبادت ہے، کیونکہ عبادت جو لفظ نکلا ہے وہ نکلا ہے عبد سے۔ عبد کہتے ہیں بندے کو، غلامی کو، بندگی یعنی غلامی۔ ہم اللہ تعالیٰ کی بندے بن کر رہے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کی غلامی کرتے رہیں، ہم اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرمانبرداری کرتے رہیں۔ یعنی اس کو عبادت کے ڈیفینیشن کو اگر تھوڑا اور آسان کیا جائے کہ ہر کام اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرمانبرداری میں کیا جائے، وہ آپ کا کام عبادت ہے۔ ہر وہ کام جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرمانبرداری میں کیا جائے وہ عبادت ہے۔ والدین کی آپ خدمت کر رہے ہیں، تو وہ جو والدین کی خدمت میں آپ کا اگر 2 گھنٹہ بھی خرچ ہوا تو 2 گھنٹہ آپ مسلسل عبادت میں رہیں۔ آپ حلال رزق کمانے میں، حلال رزق کمانا اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اللہ تعالیٰ کی آپ نے اطاعت کی۔ حلال رزق کمانے میں آپ اگر 8 گھنٹے بھی انوالو رہے ہیں اپنی ڈیوٹی پر، وہ 8 گھنٹے آپ کی عبادت میں کاؤنٹ ہے۔ لیکن وہ ڈیوٹی آپ کو، وہ جو کام ہے آپ کو اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے پہ کرنا ہوگا، اس میں جھوٹ نہیں بولنا ہوگا، کسی کو دھوکہ نہیں دینا ہوگا اپنی ڈیوٹی میں، اپنے بزنس میں، اپنی تجارت میں۔ حلال رزق آپ کو کمانا ہے، حلال طریقے سے ہی کمانا ہے۔ حرام طریقے سے کمائیں گے تو وہ حرام رزق ہو جائے گا، وہ حلال بچے گا ہی نہیں۔ تو یہ ہے بات، ہمیں صرف بندگی عبادت اللہ تعالیٰ کی کرنی ہے، یہ حق ہے اللہ تعالیٰ کا ہم پر۔ اللہ تعالیٰ کی شان ہمیں پہچاننی ہے۔ تو ہم اپنی زندگی میں دیکھیں کہ ہم 24 گھنٹے جو ڈیلی روٹین ہے ہمارا 24 گھنٹے کا، وہ ہم کیا اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پہ کر رہے ہیں یا شیطان کے بتائے ہوئے طریقے پہ؟ دو ہی طریقے ہیں، یا اگر ہم اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر نہیں ہے تو آٹومیٹک ہم شیطان کے بتائے ہوئے طریقے پہ ہیں، کوئی تیسرا طریقہ نہیں ہے۔ ہمیں خود چیک کرنے ہیں اپنی زندگی کے 24 گھنٹے، ہم کون کون سے ایسے کام ہیں جس کو ہم اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کر رہے ہیں، اور کون سے کام ہیں جو اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہم نہیں کر رہے ہیں۔ ان کاموں کو اپنی زندگی سے ہمیں نکالنا ہے جو ہم اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق نہیں کر رہے ہیں، تو انشاءاللہ ہمارا جو دن ہے اس کے 24 گھنٹے ہمارے لیے عبادت بن جائے گا۔ ایسے ہی ہر ہفتہ ہمارے لیے عبادت بن جائے گا، ایسے ہی ہر سال ہمارے لیے عبادت کا بن جائے گا، ہر سانس ہماری عبادت میں کاؤنٹ ہو گیا۔ ہم ہر کام اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے پہ اگر کرنے لگے، ہر سانس ہماری عبادت میں کاؤنٹ ہوگی، تو زندگی میں ہم جتنا بھی جئیں گے ہماری پوری زندگی عبادت میں کاؤنٹ ہو جائے گی۔ یہی تو مقصد تھا کہ ہم نے انسان اور جنوں کو صرف اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری عبادت کریں، یعنی میری اطاعت اور فرمانبرداری کریں، میرے کہے ہوئے پہ چلیں، مجھے بنا دیکھے مجھ پر ایمان لائیں اور میرا کہنا مانیں۔ یہی وہ بات ہے، بندگی عبادت۔ دوسرا اس کا رخ ہے جو اللہ تعالیٰ کہا کہ ایک تو عبادت کا ہے، اور عبادت میں ہی وہ چیز مطلب شامل ہے، لیکن اس کو الگ الگ اللہ تعالیٰ، اللہ کے رسول نے ہمیں بتایا ہے کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے۔ یعنی عبادت صرف خالص اللہ کی ہونی چاہیے، کسی کو بھی شریک نہ کیا جائے۔ جو طریقہ اللہ تعالیٰ کا ہے وہ اسی طریقے پہ کام کیا جائے، کسی اور کے طریقے پہ نہ کیا جائے۔ نکاح ہو تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ کیسا نکاح کرنے کا حکم دیا ہے، شیطان نے ہمیں کیسا نکاح کرنے کا حکم دیا ہے، دونوں میں فرق واضح ہے، ہمیں پتہ ہے کون سا طریقہ اللہ کا ہے، کون سا طریقہ شیطان کا ہے۔ تو ہمیں دیکھنا ہے اپنی لائف میں کہ ہمیں عبادت اور بندگی ہمیں کرنی ہے۔ شرک کو ہم سمجھ لیتے ہیں، شرک کہتے ہیں شریک ٹھہرانے کو، یعنی جیسے، یا پارٹنرشپ اس کو انگلش میں کہہ سکتے ہیں۔ جیسے ایک بزنس ہے،
اس میں میرا کوئی پارٹنر ہے، تو یعنی وہ بزنس میں میرے ساتھ وہ شرکت کر گیا، یعنی آدھا بزنس اس کا ہے، آدھا بزنس میرا ہے، یعنی وہ شریک ہے میرے ساتھ ایک بزنس میں، وہ میرا شریک ہے۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ کا کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا، کسی کو پارٹنر نہیں بنانا۔ اور یہ پارٹنر وہ کس معنی میں ہمیں نہیں بنانا، وہ 3 میننگ ہے۔ ایک تو ہے اللہ تعالیٰ کی ذات، ایک ہے اللہ تعالیٰ کی صفات یعنی ایٹریبیوٹس، اللہ تعالیٰ کے جو گن ہوتے ہیں، تیسرے ہیں اللہ تعالیٰ کے حقوق اور اختیارات، یا اس کو عبادت کہہ سکتے ہیں۔ تو یعنی ان 3 چیزوں میں ہمیں اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کو بھی شریک نہیں ٹھہرانا۔ جیسے شرک کی 3 اقسام میں نے آپ کو بتائی، شرک فی ذات یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات میں شرک، اللہ تعالیٰ ایک ہے، اکیلا ہے، اس کا کوئی دوسرا نہیں، نہ اس نے کوئی بیٹا جنا ہے، نہ وہ کسی سے پیدا ہوا ہے، نہ اس کی کوئی بیوی ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، سب اس کے محتاج ہیں، اس کے جیسا کوئی نہیں، وہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی یہ ذات ہے جو کہ ہم سورہ اخلاص ہم پڑھتے ہیں، بڑی چھوٹی سی سورہ ہے جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں، وہ قل هو اللہ احد، کہ کہو کہ اللہ احد ہے، ایک ہے، یکتا ہے، اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں، سب اس کے محتاج ہیں۔ لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنا ہے اور نہ وہ کسی سے جنا گیا ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ اس کا کوئی باپ ہے، نہ ولم یکن لہ کفوا احد، اور کوئی اس کا ہم پلہ ہی نہیں ہے، کوئی اس کا ہمسر ہی نہیں ہے، کوئی اس کے جیسا ہی نہیں ہے۔ یہ سورہ اخلاص، یہ اللہ تعالیٰ کی جو ذات ہے اس کے جو شرک لوگ کرتے ہیں اس کی سب کی یہ کاٹ کر دیتی ہے سورہ اخلاص۔ اگر سورہ اخلاص ہم نے اس کو یاد کر لیا، اس کے میننگ کو سمجھ لیا، اس پر ہم نے زندگی گزار دی، تو کبھی بھی ہم اللہ تعالیٰ کی ذات میں شرک نہیں کریں گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات میں آپ کو جیسا کہ اس لفظ سے آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا 2 اللہ نہیں ماننے، اللہ تعالیٰ کا کسی کو باپ، کسی کو بیوی، کسی کا بیٹا، یہ آپ کو نہیں ماننا، یہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں شرک ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کے جیسا کسی کو نہیں ماننا، اللہ تعالیٰ کو کسی کا محتاج نہیں ماننا، اللہ تعالیٰ کو ایک ہی ماننا ہے۔ یہ سورہ اخلاص پوری طرح بتا دیتی ہے، واضح ہمیں کر دیتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں ہمیں شرک نہیں کرنا ہے۔ دوسری جو کیٹیگری ہے شرک کی، وہ ہے اللہ تعالیٰ کی صفات میں شرک، یعنی جو اللہ تعالیٰ کے ایٹریبیوٹس ہیں، جو گن ہے، اس کی صفات میں ہمیں کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا۔ جیسے اللہ تعالیٰ شفا دینے والا ہے، شفا دینے والا ہم نے اللہ کے علاوہ کسی اور کو مان لیا تو کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ کی صفات میں شرک ہو گیا۔ شفا دینے والا، اولاد دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ اللہ کے علاوہ ہم نے اجمیر والے کو اولاد دینے والا وہ سمجھ لیا تو کیا ہوا؟ شرک ہو گیا کہ ہمارے تو دونوں بیٹے اجمیر سے ملے ہیں جی، وہاں ہم نے عرضی لگائی تھی، شرک ہو گیا، شرک ہو گیا۔ یہ رزق دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ رازق اللہ تعالیٰ ہے، آپ نے رازق اللہ کے علاوہ کسی اور کو مان لیا، شرک ہو گیا، شرک ہو گیا۔ یہ ہے شرک۔ جتنے بھی اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام آئے ہیں قرآن و سنت میں، وہ 99 نام آئے ہیں، ان ناموں کے اکارڈنگ ہمیں زندگی گزارنی ہے۔ ان ناموں کے متعلق احادیث بھی ہیں کہ جس نے 99 نام یاد کر لیا اور اس کے اکارڈنگ اس میں یہ بات وہ شامل ہے، زندگی گزاری، تو اس کو جنت کی بشارت ہے، یعنی اس کی توحید اتنی مکمل ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ حاکم ہے، اللہ تعالیٰ قانون ساز ہے، قانون بنانے والا ہے، اللہ تعالیٰ لو میکر ہے۔ ہم نے لو میکر اللہ تعالیٰ کو نہ مان کر کس کو مان لیا؟ امبیڈکر کو، تو کیا ہو گیا؟ شرک ہو گیا، شرک ہو گیا۔ شفا دینے والا ڈاکٹر کو مان لیا کہ ڈاکٹر آپ کے ہاتھوں میں جان ہے میرے بچے کی، ہے کیا ہو جائے گا؟ شرک ہو جائے گا، شرک ہو جائے گا یہ۔ تو ہمیں جو حق اللہ تعالیٰ کے ہیں اسی کو ہمیں دینا ہے، یعنی جو صفات اللہ تعالیٰ کی ہیں اس میں بھی کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا ہے۔ تیسری جو شرک کی وہ کیٹیگری ہے، وہ ہے اللہ تعالیٰ کے حقوق اور اختیارات۔ اس کو سمپل لینگویج میں کہہ سکتے ہیں اللہ کی شرک فی العبادت، اللہ تعالیٰ کی عبادت میں کسی کو شریک کر لینا، ٹھیک ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ کی عبادت میں کسی کو بھی شریک نہیں کرے وہ ٹھہرانا۔ جو حق اللہ تعالیٰ کا ہے وہ اللہ تعالیٰ کو ہی دینا ہے۔ جیسے دعا مانگنا اللہ تعالیٰ کا حق ہے کہ اس سے دعا مانگی جائے تو اسی سے مانگنی ہے، اس کے علاوہ کسی اور سے مانگیں گے شرک ہو جائے گا۔ عبادت کا حق صرف اللہ تعالیٰ کا ہے، عبادت اللہ کے علاوہ کسی اور کی آپ نے کر دی، شرک ہو جائے گا، شرک ہو جائے گا۔ تو یہ ہمیں یاد رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہم پر کیا حق ہے۔ وہ صرف ایک ہی حق ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی ہی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔
اگر ہم نے یہ حق اللہ تعالیٰ کا ادا کر دیا تو اللہ تعالیٰ بھی جو بندوں کا حق ہے اللہ تعالیٰ کے اوپر وہ بھی وہ ادا کرے گا کہ پھر وہ اپنے بندے کو عذاب نہیں دے گا، وہ خواہ اپنے بندے کو عذاب نہیں دے گا۔ اور اصل میں جو یہ مشرکین مکہ تھے، جو انہوں نے بت 360 مکہ میں رکھ دیے تھے، ان کا اصل جو شرک تھا، اور جو آج کے بھی مشرک ہیں ان کا جو اصل شرک ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس مثال کے ذریعے بتایا ہے، مکھی والی مثال کے ذریعے، ان کا اصل شرک کیا تھا؟ وہ تھا محبت کا شرک۔ اصل شرک ان کا محبت کا ہی تھا کہ وہ ان سے ایسی محبت رکھتے تھے جیسی اللہ تعالیٰ سے رکھنی چاہیے، ان کی محبت میں یہ سب کچھ کرتے تھے۔ یہ بات میں اپنے پاس سے نہیں کہہ رہا، سورہ بقرہ آپ اٹھائیں گے آیت نمبر 165 میں اللہ تعالیٰ نے اسی شرک کا یہاں پر خلاصہ کیا ہے، شرک فی المحبت، محبت میں کسی کو شریک آپ نے ٹھہرا لیا اللہ تعالیٰ کے علاوہ، یہ بھی شرک ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا محبت کا شرک ہے۔ جو سوسائڈ کرتے ہیں لوگ، جن کی وہ ناکام ہو جاتی ہے محبت، جو دنیاوی محبت ہے وہ ناکام ہونے پر وہ سوسائڈ جو کرتے ہیں، لڑکا ہو لڑکی ہو یا کوئی اور کوئی اور ہو، تو وہ اصل میں محبت کا شرک کر کے وہ مرتے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے ان کا خاتمہ ایمان پہ ہوا یا نہیں ہوا، محبت کے شرک میں وہ انوالو ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہی بات کہی ہے، سورہ بقرہ آیت نمبر 165 میں اللہ تعالیٰ نے کہا، لیکن اللہ کے ایک ہونے کی دلیلیں جٹانے والی ان کھلی کھلی نشانیوں کے ہوتے ہوئے بھی جو اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 164 میں سورہ بقرہ میں بتائی تھی کہ زمین اور آسمانوں میں ناؤں کے چلنے میں اور پوری کائنات میں اللہ تعالیٰ کی بے شمار نشانیاں ہیں جو ہمیں اس طرف اشارہ کرتی ہیں کہ اس کائنات کا مالک ایک ہے، ایک ہی اللہ اس پوری کائنات کو چلا رہا ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 165 میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں، یعنی اتنا سب کچھ دیکھنے کے بعد بھی کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اللہ کے سوا، یعنی یہاں بھی من دون اللہ ورڈ اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا ہے، اللہ کے سوا دوسرے کو، دوسرے جو لوگ ہوتے ہیں اللہ کے سوا دوسروں کو اس کے برابر اور مد مقابل ٹھہراتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے برابر ٹھہرا دیتے ہیں دوسروں کو، اللہ کے علاوہ اس کے مد مقابل وہ ٹھہرا دیتے ہیں، اور ان سے ایسی محبت رکھتے ہیں جیسی اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت رکھنی چاہیے، ان کے ایسے گرویدہ ہیں جیسی گرویدگی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان کو اپنانی چاہیے۔ حالانکہ ایمان رکھنے والے لوگوں کے لیے، لوگوں کو سب سے بڑھ کر اللہ محبوب ہوتا ہے، ایمان والوں کو سب سے بڑھ کر اللہ محبوب ہوتا ہے۔ کاش جو کچھ عذاب کو سامنے دیکھ کر انہیں سوجنے والا ہے وہ آج ہی ان ظالموں کو سوج جائے کہ ساری طاقت ہے اور سارے اختیار اللہ ہی کے قبضے میں ہے، اور یہ کہ اللہ سزا دینے میں بھی بہت سخت ہے۔ تو یعنی انسان محبت کا شرک وہ کر جاتا ہے۔ تمام کائنات میں یہ نشانیاں موجود ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اس کے ہوتے ہوئے بھی نشانیوں کو دیکھنے کے بعد بھی انسان کیا کرتا ہے؟ اللہ کے علاوہ جو غیر اللہ ہیں ان سے ایسی محبت رکھتا ہے جیسی اللہ تعالیٰ سے محبت رکھنی چاہیے، ان کو اللہ تعالیٰ کے برابر ٹھہرا دیتا ہے۔ دیکھیں شرک کو اللہ تعالیٰ نے سورہ لقمان میں ظلم کہا ہے، ہم سورہ لقمان پڑھ کر آئے تھے، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ شرک ہی سب سے بڑا ظلم ہے، شرک سب سے بڑا ظلم اللہ تعالیٰ نے کہا۔ ظلم عربک لینگویج میں کس چیز کو کہتے ہیں؟ کسی چیز کے وہ کسی چیز کو اس کے اصل مقام اور مرتبے سے ہٹا کر اس کو اوپر کر دیا جائے یا اس کو نیچے کر دیا جائے، یعنی جو چیز جہاں رکھنے کی ہے اس کو وہاں نہ رکھ کر اس جگہ سے ہٹا دیا جائے تو یہ اس چیز کے ساتھ ظلم ہو جائے گا، اس چیز کو عربک میں ظلم کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب ہم سمجھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے شرک کو ظلم کیوں کہا تھا، سب سے بڑا ظلم کہا ہے شرک کو، سب سے بڑا ظلم ہے، کیوں کہا ہے؟ شرک میں کیا ہوتا ہے؟ جو مقام اور مرتبہ اللہ تعالیٰ کا ہے، یا تو ہم کیا کرتے ہیں کہ کسی بندے کو اٹھا کر اللہ تعالیٰ کے مقام اور مرتبے پر ہم نے رکھ دیا، جہاں اللہ تعالیٰ کو رکھنا تھا وہاں ہم نے کسی بندے کو، کسی بت کو، یا کسی اپنی محبت کو، یا کسی انسان کو ہم نے رکھ دیا، تو یہ کیا ہوا؟ یہ ہم نے ظلم کر دیا، یعنی یہ شرک کر دیا۔ یا اللہ تعالیٰ کا مرتبہ جہاں ہونا چاہیے تھا وہاں سے اٹھا کر ہم نے نیچے لیا ہے، تو کیا ہوا؟ شرک ہوا، یہ بھی شرک ہوا۔ تو شرک کو ظلم اس لیے کہا گیا ہے کیونکہ شرک میں سب سے بڑا ظلم ہوتا ہے، اللہ کا جو مرتبہ ہے، مقام ہے، اس پر آپ کسی اور انسان کو لے کر جا کر بٹھا دیتے ہیں وہاں پر، تو یہ شرک ہو جاتا ہے۔ یا اللہ تعالیٰ کو نیچے کر دیتے ہیں اور بندے کو اور اوپر آپ لے کر جاتے ہیں۔ تو جو لوگ اللہ تعالیٰ کے علاوہ دوسروں کو پکارتے ہیں، یعنی دوسروں کی عبادت کرتے ہیں، دعا بھی عبادت ہے، تو جو دوسروں کی عبادت کرتے ہیں وہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جگہ وہ کسی انسان کو بٹھا دیتے ہیں، کسی پیر ولی کو بٹھا دیتے ہیں، کسی بت کو بٹھا دیتے ہیں، تو یہ شرک ہو جاتا ہے۔
یہ شرک ہو جاتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے شرک کو سب سے بڑا ظلم کہا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں کہا حالانکہ ایمان رکھنے والوں کو سب سے بڑھ کر اللہ محبوب ہوتا ہے، محبت کا شرک نہیں کرنا آپ کو۔ یہ بتوں سے ایسی محبت رکھتے تھے جیسے کہ اللہ تعالیٰ سے رکھنی چاہیے۔ سورہ بقرہ میں یہ ہے کہ یہ کچھ حصہ مقرر کرتے تھے بتوں کے لیے اور کچھ حصہ اللہ کے لیے، اور جو اللہ تعالیٰ کا حصہ بھی بتوں میں مطلب ڈال دیا کرتے تھے۔ یہ چاہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کا حصہ کم ہو لیکن ہمارے بتوں کا حصہ کم نہ ہونے پائے، ایسی محبت رکھتے تھے، اور آج بھی لوگ وہ کرتے ہیں۔ ہم نے دیکھا ہے کہ جو درگاہ وغیرہ بنتی ہیں، جو پکی مزاریں، جو پکی قبریں لوگ بنا لیتے ہیں، اس کا جو غسل ہوتا ہے نا، اس کو ایک تو خود ہی پکا کرا انہوں نے، اس پہ خود ہی ماربل وغیرہ لگایا، اس کو پھر دھوتے بھی ہیں، مہینے میں 2 مہینے میں سال میں 6 مہینے میں دھوتے ہیں اس کو۔ اس کا جو پانی ہوتا ہے وہ سب اپنے اپنے گھر لے کر جاتے ہیں، پیتے ہیں، اتنی محبت رکھتے ہیں، اتنی محبت رکھتے ہیں۔ کبھی مسجد کی دھلائی ہوتے ہوئے جو مسجد میں پانی نکلتا ہے اس کو تو نالی میں مطلب بہا دیتے ہو آپ لوگ۔ مسجد کی دھلائی بھی تو ہوتی ہے، ہر جمعے کو ہوتی ہے، ہر جمعے کو کرتے ہیں نا، وہ پانی تو آپ نالی میں مطلب کہ بہا دیتے ہو۔ وہ پانی لے کے جاؤ نا، وہ تو کہتا ہوں نہیں گندا ہو گیا، تو دھلائی کا تھا۔ وہ جو قبر کا پانی تھا وہ گندا نہیں ہوا تھا، اس کو تو آپ شفا کے لیے بڑا استعمال کر رہے ہیں۔ تو یہ جو محبت اللہ تعالیٰ سے رکھنی چاہیے تھی، یہ لوگ بتوں سے رکھتے ہیں، یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور سے رکھتے ہیں۔ یہ محبت کے شرک سے ہمیں بچنا ہے، اور یہ محبت انسان پتہ نہیں کس کس سے کر لیتا ہے۔ کوئی دنیاوی محبت کو اتنی اوپر کر دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت نیچے ہو گئی اور اس کی محبت اوپر ہو گئی۔ کوئی اپنی بیوی سے اتنی محبت کرنے لگتا ہے کہ وہ نہیں دیکھتا کہ جائز کیا ہے، ناجائز کیا ہے، حرام کیا ہے، حلال کیا ہے۔ تو بیوی کی محبت میں اتنا غلوف کر گیا کہ اللہ تعالیٰ کی محبت کو بھی اس نے چھوڑ دیا، محبت کا شرک ہو گیا۔ ہمیں پتہ نہیں ہے ان شرک کا، ہمیں کوئی بتاتا نہیں یہ بھی شرک ہے، جب آخرت میں عذاب ملے گا تب پتہ لگے گا، کوئی بتاتا نہیں یہ بھی شرک ہے۔ بیٹے کی محبت میں اتنا گرفتار ہو گئے، بیٹی کی محبت میں اتنا گرفتار ہو گئے، اولاد کی محبت میں، کہ ہم اتنی آگے نکل گئے کہ بس ان سے بڑھ کر کوئی نہیں۔ اجی آپ کے گھر میں کوئی فنکشن ہے، اس میں غیر اسلامک رسمیں ہیں، اور آپ نے اس گھر کے انسان کو سمجھایا تو وہ کیا کہتا ہے؟ اجی عورتیں نہیں مانتی گھر کی، کیا ہی کریں۔ مطلب آپ عورتوں کی محبت میں اتنا گرفتار ہیں کہ آپ اللہ تعالیٰ کے حکم کو بھول گئے۔ یہ ہے محبت کا شرک، اس میں ہم بھی انوالو ہو سکتے ہیں، ہمیں اپنا جائزہ لینا ہے۔ ہم تو کہیں اس محبت کے شرک میں انوالو نہیں ہے، ہم نے تو کہیں اپنی لائف میں کسی کو اتنا بڑا درجہ دے دیا ہو، اتنا بڑا مقام دے دیا ہو کہ اللہ تعالیٰ کی محبت کو پچھاڑ کر اس کی محبت کو ہم نے بٹھا لیا ہو، اسی کے لیے دنیا میں ہم جی رہے ہوں، اسی کے چلے جانے سے ہم نے یہ سمجھ لیا ہو کہ دنیا ختم، ہمارا کچھ بچا ہی نہیں ہے۔ بھائی انا للہ پڑھیں اور آگے بڑھیں، چلا گیا تو کیا ہوا، چلا گیا تو کیا ہوا، اس کی چیز تھی اس نے لے لی، اس کی چیز تھی اس نے لے لی، لیکن آپ محبت میں اتنی آگے بڑھ گئے، آپ بھول گئے اللہ تعالیٰ کے احکام، تو یہ محبت کا آپ نے شرک کر دیا۔ اور انسان کی اگر میں آپ کو بتاؤں نا، یہ محبت کا شرک جو یہ لوگ کرتے تھے مشرکین مکہ، اور یہ اللہ تعالیٰ یہی تو بات کہہ رہے ہیں، انہوں نے قدر ہی نہ پہچانی۔ جو محبت اللہ تعالیٰ سے کرنی چاہیے تھی، وہ محبت ہم نے اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور سے ہم کرنے لگے، بتوں سے ہم کرنے لگے، پیر ولیوں سے ہم وہ کرنے لگے، جو محبت پہ ہمیں اللہ تعالیٰ کو رکھنا تھا۔ تو انسان کی محبت کے کچھ لیول ہوتے ہیں، ان لیول کو ہم سمجھتے ہیں۔ دیکھیں انسان کی زندگی کا بھی ایک مقصد ہوتا ہے دنیا میں جینے کا، اسی مقصد کے تحت وہ محبت وہ کرتا ہے کسی بھی چیز سے۔ انسان کی زندگی کا، ہر انسان کی کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے، اور اسی مقصد سے اس کو محبت ہوتی ہے۔ وہ مقصد وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن ہوتی اسی مقصد سے محبت ہے، ٹھیک ہے؟ تو ہم سمجھتے ہیں کہ ایک پہلے نمبر پہ وہ لوگ آتے ہیں، پہلے نمبر پہ وہ لوگ آتے ہیں جو جن کی زندگی کا کوئی مقصد نہیں۔ وہ کون ہوتے ہیں؟ وہ جانور ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ان کو جانور کہا ہے، جن کی زندگی کا کوئی مقصد نہیں۔ انسان ہو تو کوئی نہ کوئی مقصد ہوگا، لیکن اگر کوئی مقصد ہی نہیں ہے تو دنیا میں
बिना मकसद के आप ज़िंदगी गुज़ार रहे हैं, आपका कोई मकसद नहीं, तो आप इंसान नहीं हैं, आप जानवर हैं। वो जानवरों को कोई मकसद नहीं होता। लेकिन इंसान की जो ज़िंदगी में है, उसमें जो मकसद है उसके उसके भी लेवल हैं। एक तरह के इंसान वो होते हैं जिनकी ज़िंदगी का मकसद होता है नफ्स की परस्तिश, कि हमारा जो दिल करेगा हम वो करेंगे, हमारा जो ख्वाहिश होगी हम उसको पूरी करेंगे। तो उनकी ज़िंदगी का क्या मकसद है? उनकी ज़िंदगी का जो मकसद है वो ये है कि अपनी नफ़्सानी ख्वाहिश की हमें पैरवी करनी है। और अल्लाह ताला ने इसी को तो शिर्क कहा है। वो अपने आप से मोहब्बत करते हैं। जो नफ्स की पैरवी करते हैं कि हमारे दिल में जो आएगा हम वो करेंगे, हमें नहीं पता हलाल है हराम है। वो नफ्स से मोहब्बत करते हैं। उनका मकसद है अपनी नफ़्सानी ख्वाहिशात को पूरा करना। कुरान में अल्लाह ताला ने सूरह फुरकान में इसी को शिर्क कहा है कि ए नबी, क्या आपने उस शख्स के हाल पर गौर किया है जिसने अपनी नफ़्सानी ख्वाहिशात को, अपनी नफ्स को, अपनी डिज़ायर को ही खुदा बना लिया। कौन बनाता है अपनी नफ़्सानी ख्वाहिशात को खुदा? कौन उसके आगे सजदे करता है? कौन उसकी पूजा परस्तिश करता है? कौन उसकी इबादत करता है? सोचने वाली बात है, उसने उसको खुदा कैसे बनाया? यानी जो उसकी नफ्स ने हुक्म दिया, वो उसने उसको पूरा कर दिया। यही तो खुदा बनाना हुआ, और क्या? यही तो खुदा बनाना हुआ, और क्या हुआ? जैसे सूरह तौबा में आयत नंबर 31 में आता है, इन्होंने अपने उलमा और दरवेशों को अल्लाह के सिवा खुदा बना लिया था। इसकी एक्सप्लेनेशन में वो अबी बिन अ, हातिम की वो हदीस आती है, जो वो सहाबी थे, उन्होंने कहा, वो अहले किताब थे पहले, उन्होंने कहा हमने तो खुदा नहीं बनाया था अपने स्कॉलर्स को, अपने उलमा और दरवेश को। अल्लाह के रसूल ने कहा, क्या जिस बात को वो हलाल कहते थे तुम हलाल नहीं जानते थे? हाँ बिल्कुल। जिस बात को वो हराम कह दिया करते थे तुम हराम नहीं जानते थे? हाँ बिल्कुल। तो अल्लाह के रसूल ने कहा यही तो उनको खुदा बनाना हुआ। और खुदा बनाना ये कोई हुआ कि उनके आगे आप पूजा परस्तिश या उनको सजदे करेंगे तभी खुदा मानेंगे। आपने अगर उनकी पैरवी कर ली, उनके हलाल को हलाल और हराम को हराम जान लिया, तो ये खुदा बनाना हुआ। ऐसे ही इंसान की एक एक ज़िंदगी का मकसद होता है, उसमें है नफ्स की पैरवी। वो नफ्स की मोहब्बत में वो क्या करता है, इतना आगे निकल जाता है कि वो उसी को खुदा बना लेता है। तो पहला जो दूसरी कैटेगरी है इंसान की, वो है उसकी जो मोहब्बत होती है वो सिर्फ़ अपनी वो नफ्स से होती है, अपनी ख्वाहिशात से वो मोहब्बत रखता है, उसको नहीं फ़र्क पड़ता है कि क्या हो रहा है दुनिया में। पहली कैटेगरी क्या थी कि उसका कोई मकसद ही नहीं, तो वो तो जानवर है। जिस इंसान का कोई मकसद नहीं, वो जानवर है। जिसका कोई मकसद है, लेकिन मकसद क्या है उसका, नफ्स परस्ती। अब एक शख्स है, इससे और थोड़ा ऊपर उठता है, वो कहता है कि यार नफ्स के लिए नहीं, मैं मोहब्बत करता हूँ अपनी बिरादरी से, मैं मोहब्बत करता हूँ अपने कबीले से, मैं मोहब्बत करता हूँ अपने मुआशरे से। यानी वो जो कुछ भी करता है अपने कबीले के लिए करता है, तो उसकी वो किससे मोहब्बत करता है? अपनी बिरादरी से, अपनी कबीले से, अपनी परंपराओं से। उसकी ज़िंदगी का मकसद क्या होता है? मेरी बिरादरी ऊपर उठे, मेरा कबीला ऊपर उठे। अपनी बिरादरी की विरासत को, उनकी परंपराओं को हमें आगे लेकर चलना है। तो वो बिरादरी से मोहब्बत करते हैं, अपने मुआशरे से मोहब्बत करते हैं, समाज से वो मोहब्बत करते हैं। और इस मोहब्बत को वो इतना आगे लेकर जा मतलब कि चले जाते हैं, उनकी ज़िंदगी का मकसद इसी से मोहब्बत करना होता है, और इतनी आगे पहुँचा देते हैं कि ये भी शिर्क की कैटेगरी में फ़ॉल करने लगती है। इन्हें नहीं दिखता फिर अल्लाह ताला का क्या हुक्म है, इन्हें दिखता है कि बिरादरी का फ़ायदा है नहीं है, कबीले का फ़ायदा है नहीं है या नहीं है। तो ये जो नफ्स परस्त लोग होते हैं, उनसे वो कम से कम एक कदम तो ये अच्छे हैं, कम से कम बिरादरी के बारे में तो सोच रहे हैं, वो तो अपनी नफ्स के बारे में ही सोच रहा है। ये एक कदम इनसे ऊपर उठे हैं, लेकिन ये भी शिर्क कर जाते हैं बिरादरी परस्ती में, मुआशरे के पीछे, परंपराओं में। फिर एक स्टेप जो कुछ लोग होते हैं इनसे और ऊपर जाते हैं, वो कहते हैं कि बिरादरी वगैरह नहीं, कि नफ्स वगैरह नहीं, लेकिन हाँ वतन, वतन सब कुछ है हमारा। वतन से मोहब्बत होनी चाहिए। वतन पहले है, धर्म पहले है, इस्लाम बाद में, संविधान पहले है, कुरान बाद में है। हम संविधान से हैं, संविधान की रक्षा करेंगे। वतन है हमारे लिए सब कुछ। तो वो वतन की मोहब्बत में इतना गुलूक कर देते हैं कि अल्लाह ताला की मोहब्बत को पीछे छोड़ देते हैं, और वो वतनियत में इतना इन्वॉल्व हो जाते हैं, वो वतन परस्त बन जाते हैं। कहते हैं ना वतन परस्त, यानी परस्तिश क्या होती है? इबादत। वो वतन की इबादत करने लगते हैं। तो ये भी इनकी पूरी ज़िंदगी का मकसद ये होता है कि वतन के लिए अपनी जान अगर वो देनी पड़े तो हाज़िर है। वतन के लिए मरना पड़े तो हम तैयार हैं। वतन के लिए लड़ना पड़े तो हम तैयार हैं। वतन के लिए मुसीबतें उठानी पड़े तो वो उठा लेते हैं। उनकी ज़िंदगी का मकसद होता है वतन को सबसे ऊपर रखना, और मुश्किलें उठाते हैं लोग अपने वतन के लिए।
تو وہ وطن سے اتنی محبت کرتے ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ سے محبت رکھنی چاہیے. اس سے ایک درجہ اور اوپر اٹھتے ہیں انسان، اور وہ کہتے ہیں کہ یار وطن کیا ہے. یہ یہ باؤنڈریز تو ہیں، یہ لائنیں تو ہیں جنہوں نے انسانوں کو بانٹ دیا. اس سے ایک اسٹیپ اور اوپر اٹھ کے لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، انسانیت ہونی چاہیے جی. ہیومنزم، ہیومنسٹ اس کو بولتے ہیں کہ مانوتا ہی سب سے بڑا دھرم ہے. مانوتا ہی سب سے بڑا دھرم ہے. بھائی انسانوں سے محبت رکھنی چاہیے، انسانوں کی بھلائی کے لیے کام کرنے چاہیے. بس انسان ہیومن رائٹ، اور یہ باقی جانور یا کوئی اور کائنات میں یا کسی کا بھی کوئی حق ہے نہیں جی، وہ ہم کو نہیں پتا، بس انسانوں کا. تو یہ وطن پرست سے ایک درجہ تو اچھے ہوئے کہ یہ تمام انسانوں کے لیے سوچ رہے ہیں، یہ باؤنڈریز سے اوپر اٹھ کر سب کے لیے سوچ رہے ہیں. پھر ان سے بھی اوپر اٹھ کر ایک لوگ اور آتے ہیں، ایک کیٹیگری اور ہے، وہ ہے نظریاتی لوگ. یعنی جن کا کوئی نظریہ ہوتا ہے اور اس نظریے سے وہ اتنی محبت کرتے ہیں کہ اس کے لیے اپنی جان دینے کے لیے تیار ہے. وہ نظریہ چاہے کچھ بھی ہو سکتا ہے، اچھا بھی ہو سکتا ہے، برا بھی ہو سکتا ہے. جیسے کہ ایک ہے کمیونزم، کہ کمیونزم کے لیے کیا لوگوں نے جان نہیں دی ہے. اب وہ کیپٹلزم، یہ ایک نظریہ ہے نا، اس کے لیے لوگ جان نہیں دے رہے ہیں. ہندوتوا، ہمارے ہی پڑوس میں، ہمارے ہی گھر میں ہندوتوا تحریک، کیا اس نظریے کے لیے لوگ جان نہیں دے رہے ہیں. تو ان کا ایک نظریہ ہے، یہ کچھ کرنا چاہتے ہیں، ان کا کوئی مقصد ہے. اس مقصد سے وہ اتنی محبت کرتے ہیں اور اسی کے لیے وہ سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہیں، اپنی جانیں دینے کے لیے تیار ہیں، اپنا مال، اپنا سب کچھ قربان کر دینے کے لیے تیار ہیں. تو یہ ان کا نظریہ کچھ بھی ہو سکتا ہے. یہ لوگ وہ کمیونسٹ بھی ہو سکتے ہیں، یہ کیپٹلزم بھی والے بھی ہو سکتے ہیں، یہ ہندوتوا والے بھی ہو سکتے ہیں، یا کوئی اور فلسفی رکھنے والے بھی ہو سکتے ہیں. تو یہ اپنے نظریے سے محبت کرتے ہیں. بس اب ایک چھلانگ اور لگانی ہے اور آپ ان سب شرک سے باہر، کہ بندہ صرف اللہ پرست بن جائے. ایک چھلانگ لگانی ہے. اس کے بعد اگر آپ یہاں تک آ گئے، آپ اپنی نفس سے اتنی محبت نہیں کرتے، آپ اپنے معاشرے سے، اپنے وطن سے اتنی محبت نہیں کرتے، آپ انسانوں کو وہ درجہ نہیں دیتے، آپ اپنے جو بھی نظریے ہیں ان سے اتنی محبت نہیں رکھتے، آپ جو کام بھی کرتے ہیں، آپ کا جو مقصد ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ کی رضا ہے، اللہ تعالیٰ کی محبت ہے. یہ ایک چھلانگ آپ کو لگانی ہے. اگر آپ یہاں تک آ گئے تو پھر بنتے ہیں آپ سچے موحد، سچے توحید پرست. پھر بنتے ہیں. اس اسٹیپ پہ آنے کے بعد آپ کا سب کچھ اللہ کے لیے ہوگا. آپ کا مقصد ہوگا اللہ تعالیٰ سے محبت، اللہ تعالیٰ کی رضا. یہ ہے اللہ تعالیٰ کی قدر جو ہم نے نہیں پہچانی. ہم نے اللہ تعالیٰ کا درجہ اپنی نفس کو دے دیا، اپنے معاشرے کو دے دیا جی. بیوی نے شوہر کو دے دیا، شوہر نے بیوی کو دے دیا، باپ نے بیٹے کو دے دیا، بیٹے نے اپنی گرل فرینڈ کو دے دیا. جو درجہ ہمیں اللہ تعالیٰ کو دینا تھا، جو قدر ہمیں اللہ تعالیٰ کی کرنی تھی، کسی نے یہ درجہ اپنی ناکام محبت کو دے دیا. اس کی محبت کامیاب نہیں ہوئی. لیلا مجنو کیا ہے؟ بڑا سیڈ ہوتے ہیں بھائی، رونا آتا ہے، رونا آتا ہے ان کی سٹوری دیکھ کے. کیا کر رہا تھا بھائی؟ بے وقوف آدمی تھا، لیلا کے پیچھے پاگل ہو گیا. جہاں اللہ کی محبت رکھنی چاہیے تھی وہاں آپ نے کس کی محبت رکھ دی؟ یہ شرک ہے، شرک ہے یہ. تو انسان کے دل کے اندر ایسا نہیں ہو سکتا کسی کی محبت نہ ہو، وہ کسی نہ کسی کی محبت رکھے گا. یہ ڈیسائیڈ ہمیں کرنا ہے، ہمیں اپنے دل میں کس کی محبت داخل کرنی ہے. یا تو اس کے دل میں نفس کی محبت ہوگی، یا معاشرے کی محبت ہوگی، یا وطن کی محبت ہوگی، یا انسانوں کی محبت ہوگی، یا کسی بھی نظریے کی محبت ہوگی، یا اللہ کی محبت ہوگی. انہی محبت میں سے کوئی نہ کوئی محبت ہے اس کے اندر. ہمیں صرف ساری چھلانگیں لگا دینی ہے. ہمیں کسی کی محبت اپنے دل میں اتنی نہیں رکھنی ہے. ہمیں صرف اللہ تعالیٰ کی محبت داخل کرنی ہے. اور ہمارا جو کام بھی ہو وہ صرف اللہ تعالیٰ کی محبت میں ہو. جس نے اللہ تعالیٰ کے لیے کسی سے دوستی کی، اللہ تعالیٰ کے لیے کسی کو دیا، اللہ تعالیٰ کے لیے کسی سے ناراض ہوا، اس نے اپنا ایمان مکمل کر لیا. اپنا ایمان اس نے مکمل کر لیا. جو سب کام وہ اللہ تعالیٰ کے لیے کرتا ہے. وہ بیوی سے محبت کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے لیے، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. وہ والدین سے محبت کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے لیے، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. وہ نبی سے بھی محبت کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے لیے، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے.
اس کا ہر ایک کام اللہ تعالیٰ کی محبت میں ہوتا ہے، وہ شخص نکلتا ہے محبت کے شرک سے. ادروائز ہم کہیں نہ کہیں محبت کے شرک میں انوالو ہیں، کہیں نہ کہیں ہے. والدین کی خدمت ہم کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی محبت میں، غریب کو کھانا کھلاتے ہیں اللہ تعالیٰ کی محبت میں، کفار سے دشمنی رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کی محبت میں، حق کے جو دشمن ہوتے ہیں ان سے لڑتے ہیں اللہ تعالیٰ کی محبت میں، دین کے غلبے کے لیے اپنی جان دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کی محبت میں، اللہ تعالیٰ کی محبت میں ہی سب کچھ کرتے ہیں. تو یہ ہمیں یہ چھلانگ لگانی ہے اور تمام محبتوں سے اوپر اٹھ کے ہمیں صرف اللہ تعالیٰ سے محبت رکھنی ہے، تبھی ہم اس محبت کے شرک سے باہر نکل پائیں گے. تو اللہ تعالیٰ کا جو حق ہے بندوں کے اوپر وہ یہ ہے کہ وہ صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، بندگی کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں. اور شریک ٹھہرانے میں محبت کا بھی شرک ہے، نفس کا بھی شرک ہے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات کا، صفات کا اور اللہ تعالیٰ کے حقوق اور اختیارات ہیں، ان سب وہ شرک سے پاک ہو، صرف اللہ تعالیٰ کی محبت اس کے دل میں ہو. اور پھر اللہ تعالیٰ کی بندوں کا وہ کیا حق ہے اللہ تعالیٰ پر کہ وہ ان کو پھر عذاب نہ دے. تو اللہ تعالیٰ تو اپنے وعدے کو پورا کرے گا، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے وعدے کو پورا کریں. ہم اپنی زندگی کا نصب العین جو مقصد بنائیں وہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے بنائیں، اللہ تعالیٰ کے دین کے غلبے کے لیے بنائیں. سب سے بڑھ کر محبت ہمیں اللہ تعالیٰ سے ہو، دنیا کے ہر کام ہم اللہ تعالیٰ کے لیے کرنے لگے. کوئی اگر اپنا دین کے لیے اپنا وقت دے رہا ہے، کسی پہ احسان نہیں کر رہا، اللہ تعالیٰ کی محبت میں کر رہا ہے. کوئی 24 گھنٹے اس دین کے لیے لگا رہا ہے، کسی پر کوئی احسان نہیں اس کا، اللہ تعالیٰ کی محبت میں لگا رہا ہے. تو یہ چیز ہے ہمیں جو کرنی ہے، یہ حق ہے اللہ تعالیٰ کا جو ہمیں پہچاننا ہے، یہ قدر ہے اللہ تعالیٰ کی جو ہمیں پہچاننی تھی. اور اللہ تعالیٰ نے کہا ان لوگوں نے اللہ کی قدر ہی نہ پہچانی. شکوہ کیا ہے انسانوں سے؟ ہم نے پہچانا نہیں ہے اللہ تعالیٰ کو ابھی، جیسا کہ اس کے پہچاننے کا حق ہے، اس کے پہچاننے کا بھی حق ہے، وہاں تک ہم سوچتے ہی نہیں ہیں. حرام اور حلال کا اختیار ہم کسی کو بھی دے کر آ جاتے ہیں، محبت ہم کسی سے بھی کر جاتے ہیں. سب سے محبت کرنی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی محبت کے تابع سب کی محبت رہنی چاہیے. جہاں دو محبت کا کلیش ہو، بیوی کہہ رہی ہے نماز کو نہ جاؤ جی، ٹھنڈ ہو رہی، فجر کا ٹائم ہے، اللہ تعالیٰ کا مطلب آ گیا حکم، حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف. بیوی کہہ رہی نہیں جی نہیں، وہ ٹھنڈ ہو رہی. تو یہاں دو محبتیں ہیں، ایک بیوی کی محبت اور ایک اللہ کی محبت. چوز آپ کو کرنی ہے کون سی محبت آپ کو اٹھانی ہے. یہاں پر صبح صبح ٹھنڈی ہے، ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہیں، گرم پانی بھی انسان کو میسر نہیں. اس میں جو نفس ہے اس کا آرام سے آنکھ تو کھل گئی فجر میں، لیکن جو نفس ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ پڑا رہے، چھوڑ دے. تو ایک طرف آ گئی نفس کی محبت، دوسری طرف آ گئی اللہ کی محبت. چوز آپ کو کرنا ہے کس کی محبت کو آپ کو ایکسیپٹ کرنا ہے. یہ آپ کے ہاتھ میں ہے سب کچھ. فجر گول ہے سب کی. دیکھیے آپ مسجدوں میں جا کے آپ کو پتہ لگ جائے گا محلے میں کتنے مسلمان ہیں اور مسجد کی صفوں میں کتنے ہیں، سب کو پتہ لگ جائے گا کس کی محبت میں گرفتار ہے. آپ ان کو توحید پرست سمجھ رہے ہیں، آپ ان کو ایمان والا سمجھتے ہیں، یا تو اللہ تعالیٰ ہمیں جھوٹ بتا رہا ہے قرآن میں، یا ہم ان کو غلط مطلب کہ سمجھ بیٹھے ہیں. تو سچا توحید پرست ہمیں بننا ہے، صرف اللہ تعالیٰ کی ہم عبادت کریں اخلاص کے ساتھ. اللہ تعالیٰ کی جو قدر ہے، جو اس کی شان ہے، وہ ہمیں پہچاننی ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ سچ تو یہ ہے کہ قوت اور عزت والا تو اللہ ہی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کے اندر کوئی طاقت نہیں، کسی کے اندر کوئی قوت نہیں اللہ تعالیٰ کے علاوہ. ہمارے اندر بھی جو طاقتیں ہیں، جو صلاحیتیں ہیں، وہ اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہیں. کسی پیر کے اندر کوئی طاقت نہیں ہے، کسی بزرگ کے اندر کوئی وہ طاقت نہیں ہے. ساری کی ساری طاقتیں اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہیں. وہ کسی بھی جو سسٹم ہے، جو ملک ہے، ان کے اندر کوئی طاقت نہیں ہے. تمام طاقتوں کا مالک اللہ تعالیٰ ہے. تو قوت اور عزت والا تو اللہ ہی ہے، کیونکہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے ہی کنٹرول میں ہے. ساری طاقتیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، سب کچھ اللہ تعالیٰ کے کنٹرول میں ہے.
اسی لیے انسان کو اپنا تعلق بھی صرف اللہ تعالیٰ سے بنانا چاہیے۔ آپ فار ایگزامپل مان لیجیے، آپ کو محلے کا جو سب سے بڑا دادا ہے، جو سب سے بڑا جو طاقتور شخص ہے، جو انسان ہے، وہ اس کو کوئی ہاتھ نہیں ڈال سکتا، وہ پورے محلے میں اعلان کر دے کہ یہ میرا آدمی ہے، ٹھیک ہے، پورے محلے کی ہمت ہوگی آپ کو کوئی آنکھ اٹھا کر بھی دیکھ لے؟ یا کوئی مان لو کہ پریزیڈنٹ نے اگر اعلان کر دیا، پرائم منسٹر نے کہہ دیا کہ یہ آج سے یہ ہماری دیکھ ریکھ میں ہے، ہم ان کے پیچھے، تو کیا کوئی پورے دیش میں، پورے ملک میں کوئی اس پر ہاتھ ڈالنے کی ضرورت کر سکتا ہے؟ نہیں نا، اسے پتا ہے اس کے پیچھے کیا طاقت ہے۔ اور جس کے پیچھے اللہ ہو، جس کو اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا ہے میرا دوست ہے، یہ میرا ولی ہے، تو اس کو کسی کا خوف ہوگا؟ تو تمام کی تمام قوتیں، تمام کی تمام طاقتیں صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ اس لیے اپنا تعلق صرف اللہ تعالیٰ سے ہمیں بنانا ہے، اور عزت والا تو اللہ تعالیٰ ہی ہے، یعنی عزت اور ذلت صرف اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ اس لیے مومن کو کسی سے بھی نہیں مطلب ڈرنا چاہیے۔ عزت دینے والا بھی اللہ تعالیٰ ہے، ذلت دینے والا بھی اللہ تعالیٰ ہے۔ تم نے میری تذلیل کر دی، میری بے عزتی کر دی، کون ہوتا ہوں؟ آپ کون ہوتے ہیں؟ کوئی نہیں ہوتا کسی کا۔ کسی کو عزت جو دیتا ہے، ذلت جو دیتا ہے، سب اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہے۔ تمام انسان مل کر کسی کو ذلیل کرنا چاہیں، وہ ذلیل نہیں ہو سکتا جب تک اللہ تعالیٰ نہ چاہے، اور تمام انسان مل کر کسی کو عزت دینا چاہیں، اس کو عزت نہیں مل سکتی جب تک اللہ تعالیٰ نہ چاہے۔ اور اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ جو اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہوتے ہیں، مومن بندے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں آٹومیٹک ڈال دیتا ہے، آٹومیٹک ان کی محبت ڈال دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے جو نیک بندے ہوں گے نا، ان کی محبت آپ کو دکھے گا کہ لوگوں کے دلوں میں ان کے لیے محبت ہوگی، اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کے لیے۔ تو عزت دینے والا اور ذلت دینے والا اللہ ہی تعالیٰ ہے۔ اس لیے ہر مومن کو کیا کرنا چاہیے کہ دین پر چلنے کے لیے اسے کسی سے ڈرنا نہیں چاہیے کہ آج کے ٹائم پہ میں دین پر عمل کروں گا تو پتہ نہیں لوگ میرے بارے میں کیا سمجھیں گے۔ تو مومن کسی سے ڈر کر دین کا راستہ نہیں چھوڑتا۔ ایک خاتون ہے، بڑے اسٹینڈرڈ مطلب لوگ آئے، وہ فنکشن ہے کوئی، ان کی فیملی میں بڑے ہی مطلب وی آئی پی لوگ وہ شامل ہیں وہاں پر، بڑے ہی لوگ آ رہے ہیں اور الگ الگ ڈریسز پہن کے آ رہے ہیں، شارٹ ڈریس پہن کے لڑکی آ رہی ہیں۔ ایک خاتون ہے، وہ اپنا حجاب کر کے جاتی ہے، تو اس کے گھر والے کیا بولتے ہیں؟ ہمارے گھر میں نہیں چلتا یہ، لیکن وہ پھر بھی جاتی ہے۔ تو وہ کسی سے ڈر کے، یعنی وہ یہ سمجھتی ہے، اس کے گھر والے کیا کہتے ہیں؟ ہماری بے عزتی کرائے گی کیا؟ لیکن وہ نہیں چھوڑتی دین کو، اور کہتی عزت اور ذلت صرف اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، اور وہ پوری محفل کی وہی رونق بن جاتی ہے۔ ایسی محفلوں میں جانا نہیں چاہیے، بتا رہا ہوں میں، اگر کوئی چلا گیا تو پوری محفل میں سب اسی کو مطلب محبت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ یہ ہے اصل بات۔ مومن کسی کے بھی ڈر سے دین کا راستہ نہیں چھوڑتا کہ میں یہ عمل کروں گا تو لوگ کیا سوچیں گے، لوگ کیا سوچیں گے، لوگ کیا کریں گے۔ میں اگر سمپل طریقے سے نکاح کر لوں گی تو میرے خاندان والے کیا سوچیں گے، میں سمپل طریقے سے نکاح کر لوں گا تو گھر والے کیا سوچیں گے، کیا سوچیں گے؟ کچھ نہیں سوچتے، کر کے بتا دو، ہو گیا، کچھ نہیں سوچیں گے، لوگ بھاگ کے بتا دیتے ہیں۔ دیکھیں، ایک ہوتی ہے اللہ کی محبت، اب ہمیں یہاں پتہ لگے گا، ایک لڑکی کو ایک لڑکے سے محبت ہوئی، اور اس کے لیے وہ دونوں پورے معاشرے سے، پورے سماج سے بغاوت کر کے بھاگ کر شادی کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں؟ آپ خود بتائیں، کتنے کیسز ہیں ہماری مطلب کیا آنکھوں کے سامنے؟ کرتے ہیں نا، ایک دوسرے کی محبت میں پورے سماج سے وہ لڑنے کے لیے تیار ہے۔ محبت کا تقاضا بھی یہی ہے، محبت کا تقاضا بھی یہی ہے، کیونکہ وہ کرتے ہیں، پورے سماج سے وہ لڑ جاتے ہیں، یہاں تک کہ اس میں وہ پٹتے بھی ہیں، وہ گھر سے بھی نکالے جاتے ہیں، وہ اپنا گھر بار بھی چھوڑ دیتے ہیں، باپ گھر میں گھسنے نہیں دیتا، نہ بیٹی کو نہ بیٹے کو، دونوں طرف سے ہاتھ جھاڑ دیتے ہیں، وہ کرائے پہ رہتا ہے، محنت مزدوری کرتا ہے، پھر بھی اس کی محبت میں کرتا ہے نا سب کچھ۔ یہاں کمپرومائز نہیں کرتے ہم، جہاں اللہ کی محبت آڑے آتی ہے تو وہاں کتنے کمپرومائز ہیں ہماری لائف میں۔
اس کے لیے تو ہم معاشرے سے بغاوت نہیں کرتے، اس کے لیے تو ہم اپنا گھر چھوڑنے کے لیے نہیں تیار ہیں۔ ایک لڑکی گھر سے بھاگنے کے لیے تیار ہے 17-18 سال کی، اس کو نہیں پتا کہ فیوچر کیسا ہوگا، لیکن بھاگ جاتی ہے ایک شخص کی محبت میں گرفتار ہو کر، اور جہاں اللہ کی محبت آتی ہے بھائی، وہ گھر والے جو ہے نا سمپل نکاح کے لیے منع کر رہے ہیں، یہ ہوتا ہے، گھر والے نہیں مانیں گے، ان کا بھی تو دیکھنا ہوتا ہے۔ وہی لڑکی جب بھاگنے میں نا کچھ نہیں دیکھتی، اس کی محبت میں گرفتار ہے، اس کا مطلب کیا ہوا؟ محبت کا شرک ہے اسے محبت کا شرک ہے، اپنے گریبان میں جھانکے۔ ہم دنیا بھی محبت کے لیے اپنا گھر بار، اپنا فیوچر، اپنا سب کچھ ہم داؤ پہ لگانے کے لیے تیار ہیں، ہم کرائے پہ رہنے کے لیے تیار ہیں، محنت مزدوری کرنے کے لیے تیار ہیں۔ وہاں اللہ کی محبت ہمارے دل میں اتنی بھی نہیں ہے کہ ہم اس کے لیے اپنے سماج سے بغاوت کریں، گھر والے گھر سے نہیں نکالیں گے، زندگی بھر تک کنواری تو رہ جاؤ گے، کیا ہو جائے گا؟ کیا ہو جائے گا؟ آپ پڑھتے کیوں نہیں ہو؟ یہ نہیں رکیں گی رسمیں، یہ نہیں رکیں گی رسمیں، اگر آپ نے اس جنریشن پہ ان رسموں کو، ان کو ختم نہیں کیا ہے تو یہ کبھی نہیں رکیں گی۔ کسی نہ کسی جنریشن کو اٹھنا پڑے گا، اور وہ ہماری جنریشن ہے۔ ہمارے جو بڑے بوڑھے کر گئے وہ کر گئے، ہم اب ہمیں ہے، ہم نے یہ سب کچھ روک دینا ہے۔ یہاں پہ آنے والی نسلیں ہماری پیور اسلامک نکلیں، وہ تبھی نکلیں گے جب ہم قدم اٹھائیں گے۔ ہم سے قدم نہیں اٹھے گا، ان سے بھی نہیں اٹھ پائے گا، کیونکہ ان کے بڑے کون ہوں گے؟ ہم ہی تو ہوں گے، ہم ہی تو کمزور لوگ ہوں گے۔ ہم ہی اسٹرانگ بن کے نہ دکھائیں گے تو ان سے کیا ہم توقع رکھیں گے؟ کیا توقع رکھیں گے ان سے؟ اسٹرانگ بننا پڑے گا ہمیں۔ محبت صرف اللہ تعالیٰ سے کرنی ہے، عزت دینے والا صرف اللہ تعالیٰ ہے، ذلت دینے والا صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ کسی کے ڈر سے، عزت اور ذلت کے ڈر سے ہم دین کا راستہ وہ نہیں چھوڑنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر شرک سے پاک کرے، اور ہمیں اپنی عبادت کرنے والا اللہ تعالیٰ بنا دے، ہمیں اللہ تعالیٰ سچا توحید پرست اللہ تعالیٰ ہمیں بنا دے، اور ہم اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی عبادت اور بندگی نہ کریں۔ جزاک اللہ خیرن کثیرہ۔